نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیات میں منافقین کے دوغلے رویے، ایمان کا مذاق بنانے اور ان کی گمراہی کا ذکر آیا۔ اب اس آیت میں ان کے انجام کو مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا ہے اور اس سودے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ تفسیر: ہدایت بیچ دینا۔ منافقین کے پاس سچائی پہنچ چکی تھی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے ایمان کو اختیار کرنے کے بجائے دنیاوی فائدے اور وقتی آرام کے لیے نفاق کو چن لیا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی قیمتی ہیرے بیچ کر مٹی خرید لے۔ خسارے کی تجارت۔ قرآن نے ان کے عمل کو تجارت کہا۔ تجارت کا مقصد نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ تجارت سراسر خسارے والی ہے۔ نہ دنیا میں سکون ملا اور نہ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ ہدایت سے محرومی۔ اللہ نے صاف بتا دیا وما کانوا مہتدین، یعنی یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہ آ سکے، کیونکہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اندھیرا خریدا اور روشنی چھوڑ دی۔ سبق: یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ایمان کو چھوڑ کر دنیا کی وقتی چمک کے پیچھے جاتا ہے وہ اصل میں خسارے کا سودا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا۔ ان کا یہ سودا خسارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اصل کامیابی صرف ایمان اور ہدایت میں ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ دعائیہ کلمات: اے اللہ، ہمیں ہدایت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ یا رب، ہمیں کبھی بھی ایمان کو دنیاوی فائدوں کے بدلے نہ بیچنے دینا۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش تجارت عطا فرما جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔